جیسے ہی الارم کی گھنٹی بجنی شروع ہوئی عبدالحق کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نور بانو کو نیند میں کسمساتے دیکھا تو جلدی سے الارم بند کر دیا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے الارم کیوں لگایا تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے لگتا تھا کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ سوچتا رہا، یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ الارم لگانے کا کیا سبب تھا، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ سونے کے ارادے سے دوبارہ لیٹ گیا۔ اسی وقت ایک جھٹکا سا لگا اور اسے یاد آ گیا، ارے اسے تو ارجمند کو پڑھانا ہے اور یہ نور بانو کا حکم ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ ارجمند قرآن پڑھ کر بیٹھی حمیدہ سے باتیں کر رہی تھی۔ بات کیا کرنا، وہ بولتی بہت کم تھی، البتہ حمیدہ کی باتیں بہت غور سے سنتی تھی۔ وہ اس کی دادی سے صرف مشابہ نہیں تھی، بلکہ باتیں بھی ویسی ہی کرتی تھی۔ وہی بات بات میں عقل اور حکمت، وہی سمجھانے والا انداز، وہی دل میں اتر جانے والا لہجہ۔ اسے حمیدہ کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اس صبح اس کا دھیان حمیدہ کی باتوں میں نہیں تھا۔ وہ عبدالحق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپی نے اسے بتایا تھا کہ اب آغا جی اسے ہر روز پڑھایا کریں گے۔ وہ ان کی منتظر تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ باہر نکل کر دیکھے، کیا پتہ آغا جی اٹھ گئے ہوں اور اس کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ان کے معمول سے واقف تھی۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے دادی اماں کے پاس سلام کے لیے آتے تھے اور کچھ دیر ان سے باتیں کرتے تھے، پھر وہ ناشتہ کرتے اور اس کے بعد ان کی پڑھائی شروع ہو جاتی۔ پھر باہر سے قدموں کی قریب آتی ہوئی وہ چاپ سنائی دی جسے اب وہ خوب پہچانتی تھی۔ چند لمحے بعد عبدالحق کمرے میں داخل ہوا۔ حمیدہ کو سلام کر کے اس نے سر جھکایا۔ حمیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا بات ہے پتر، آج اتنے سویرے کیسے اٹھ گیا؟ اس نے پوچھا۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ وہ اماں ارجمند کو پڑھانا ہے نا۔ پھر اس نے جلدی سے گویا صفائی پیش کی۔ نور بانو نے پابند کر دیا ہے اماں، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ اپنے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد ارجمند کی پڑھائی کی فکر کروں گا۔ اس کی پہلی بات سن کر ارجمند افسردہ ہوئی تھی۔ آپ ہی نہ کہتی تو آغا جی مجھے نہ پڑھاتے، لیکن بات کے لفظ سن کر اس کی شکایت دور ہو گئی۔ چل پتر، یہ تو بہت اچھا ہے، اسے پڑھائے گا تو تیری پڑھائی میں اللہ برکت اور آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اماں۔ تھوڑی دیر وہ حمیدہ سے باتیں کرتا رہا، پھر ارجمند کی طرف مڑا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کچھ آتا ہے؟ لیکن ارجمند کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حمیدہ نے مداخلت کر دی۔ نہ پتر، پڑھائی ایسے تو نہیں ہوتی، تو اسے اپنے پڑھائی والے کمرے میں پڑھایا کر، میز کرسی پر بٹھا کر۔ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ بے شک نور بانو نے ہی یہ فرمائش کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی شکی طبیعت کی ہے، خواہ مخواہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ دوسری طرف ارجمند بھی یہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ اب دیکھ کیا رہا ہے پتر، جا اور اسے پڑھا، حمیدہ نے کہا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو بولی، تو نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہیں اسٹڈی میں کر لوں گا اماں، عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ ارجمند بھی اٹھ گئی۔ عبدالحق اسٹڈی میں چلا گیا۔ ذرا دیر بعد ارجمند اس کا ناشتہ لے آئی، ٹوسٹ، فرائی انڈے اور چائے۔ ٹرے اس نے میز پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں آغا جی، ٹوسٹ میں نے جلا تو نہیں دیے ہیں؟ عبدالحق نے ٹوسٹ اٹھا کر دونوں طرف سے دیکھا۔ تم نے سینکے ہیں؟ جی ہاں، نسیمہ سے کہہ دیتی، مجھے بھی کام کرنا آتا ہے، لائیے مکھن لگا دوں۔ مجھے بتاؤ، حساب میں تمہیں کیا کچھ آتا ہے؟ عبدالحق نے ناشتے کے دوران پوچھا۔ آپ پہلے سکون سے ناشتہ کر لیں۔ ناشتے کے بعد عبدالحق نے اس کا مختصر سا انٹرویو کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ نادرہ نے بڑی محنت اور محبت سے اسے پڑھایا تھا، بلکہ اس کی انگریزی کی استعداد تو غیر معمولی تھی۔ وہ اس کی اپنی انگریزی کی کتابوں کو بھی روانی سے پڑھ رہی تھی، البتہ سمجھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا ذخیرہ الفاظ محدود تھا۔ کاپیاں ہیں تمہارے پاس؟ اس نے ارجمند سے پوچھا۔ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈرائنگ کی کاپیاں، اپنی اسکیچ بک اور رنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں لائی تھی، اور ڈرائنگ کی کاپیاں تو اس نے دادی اماں کی الماری میں سب سے نیچے چھپا دی تھیں۔ عبدالحق نے اپنا رجسٹر اٹھایا اور جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے کچھ سادہ سوال اسے کرنے کے لیے دیے۔ ارجمند نے وہ بغیر کسی غلطی کے بہت تیزی سے حل کر دیے۔ جس دوران وہ اس کا کام چیک کر رہا تھا، ارجمند ٹک ٹکی باندھے اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، مگر اسی لمحے اللہ میاں نے اسے ٹوک دیا۔ کسی کو ایسے نہیں دیکھتے، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اللہ کو حیا پسند ہے۔ اور ارجمند نے فوراً نظریں جھکا لی۔ عبدالحق بہت خوش تھا۔ ارجمند کی اردو اور انگریزی کی رائٹنگ بھی بہت اچھی تھی اور املا بھی درست تھی۔ حساب میں اسے 20 تک کے پہاڑے یاد تھے،
اور کسر کے اور اشاریہ کے سوال بھی حل کر لیتی تھی، بس دوسرے مضامین میں ذرا زیادہ محنت کرانی تھی۔ تھوڑی سی تیاری کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ تمہارا داخلہ 8ویں جماعت میں ہو جائے گا، اس نے کہا۔ ارجمند نے خوشی سے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اب ہمیں تمہارے لیے 8ویں کا پورا کورس، کاپیاں اور قلم پینسل وغیرہ خریدنے ہوں گے۔ کل سے تمہاری باقاعدہ پڑھائی شروع۔ شکریہ آغا جی۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ یہ تو میرا فرض ہے، اور شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے، ارجمند نے نگاہیں جھکائے جھکائے کہا۔ ان دونوں کو احساس نہیں تھا کہ نور بانو دروازے میں کھڑی انہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کی نگاہوں میں پسندیدگی تھی۔ ارجمند کی جھکی ہوئی نظریں، اس کا انداز اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کھنکھارنے کے بعد کہا۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ آ جاؤ نا، تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ دیکھو نا، آپ ارجی کو پڑھا رہے ہیں اور میں مخل ہو رہی ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ آپی، ارجمند نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نور بانو ذرا دور صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ ارجمند عبدالحق کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ تو اصول کی بات ہے، جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میں اس وقت بھی سوائے ان کے لیے چائے لانے کے کبھی اس کمرے میں نہیں آتی۔ پوچھ لو ان سے، اس نے کہا۔ یہ سچ ہے، لیکن کبھی کبھی چائے کا وقفہ طویل ضرور ہو جاتا ہے، عبدالحق نے ہنس کر کہا۔ یہ بتائیں کیسی رہی ارجمند؟ فرسٹ کلاس۔ تھوڑی سی تیاری کرانی ہوگی، اگلے تعلیمی سال میں انشاءاللہ اس کا داخلہ 8ویں میں ہو جائے گا۔ ابھی پڑھا رہے ہیں اسے؟ نہیں بھائی، آج پڑھائی کا دن نہیں تھا، آج تو میں اسے تول رہا تھا، عبدالحق نے کہا۔ پڑھائی تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، ابھی تو اسے کتابیں اور کاپیاں دلانی ہیں، تو جائیے دلا لائیے۔ تم بھی چلو نا۔ نہیں بھائی، آپ ہی چلے جائیں، مجھے تو ابھی ناشتہ کرنا ہے اور پھر آپ کی پڑھائی کا وقت ہو جائے گا، بس فوراً ہی چلے جائیے۔ آپ بھی چلے نا آپی، ارجمند نے کہا۔ نہیں گڑیا، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے تیار ہونے میں دیر لگے گی اور پھر ان کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ تو چلو ارجمند، عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ارجمند بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارجمند کو دیر سے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اہم بات آغا جی سے کرنی تھی جو وہ بھول گئی ہے، کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا تھا، لیکن راستے میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے اچانک وہ بات یاد آ گئی۔ آغا جی، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، تو اب بتا دو۔ میں چاہے کچھ بھی نہ پڑھوں، لیکن عربی ہر قیمت پر پڑھنا اور سیکھنا چاہتی ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے عبدالحق نے ایک لمحے کو سر گھما کر اسے حیرت سے دیکھا۔ تو یہ کیا مشکل ہے؟ دادی اماں نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، میں تمہیں عربی بھی پڑھا سکتا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، عربی پر اتنا زور کیوں دے رہی ہو؟ اسے اپنا خیال آ گیا تھا۔ یہ ارجمند کے ساتھ ایک اور قدر مشترک نکل آئی تھی، عربی کی محبت۔ میں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں سمجھنا بھی چاہتی ہوں۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی بچی اس پر سبقت لے گئی تھی۔ اس نے تو نور بانو کی آواز سنی تھی اور اسے آواز اور آواز والی دونوں سے محبت ہو گئی تھی، مگر زبان نامانوس تھی۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ وہ عربی ہے تو اس نے عربی سیکھی اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی محبت سے سیکھی، لیکن بہرحال اس کی غرض دنیاوی تھی، جبکہ یہ بچی خالص قرآن کی محبت میں عربی سیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں اس بچی کے لیے احترام سے ملتے جلتے کسی جذبے نے سر اٹھایا۔ عمر سے کیا ہوتا ہے، اس نے سوچا، بڑائی تو اللہ دیتا ہے، جسے جب چاہے دے دے۔ اس نے آزمانے کے خیال سے کہا، اس کے لیے عربی سیکھنے اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمے والا قرآن پڑھ لیا کرو۔ نہیں آغا جی، میں چاہتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کا مطلب میرے ذہن میں موجود ہو جو میں پڑھ رہی ہوں۔ بہت خوب، تب تو تم بہت جلدی سیکھ لو گی۔ کیوں؟ اللہ خوش ہوگا نا، تو آسان کر دے گا تمہارے لیے، عبدالحق نے کہا اور دل میں تعصب سے سوچا، میں تو اپنے دل کی خوشی کے لیے پڑھتا تھا، اور جس آواز کی محبت میں عربی سیکھی تھی وہ مل گئی ہے، مگر اس سے سب کچھ سن سکتا ہوں سوائے قرآن کے۔ آپ اداس کیوں ہو گئے آغا جی؟ ارجمند اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی اپنی محرومی کا خیال آ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، آپ کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتے، ارجمند نے تڑپ کر کہا۔ عبدالحق نے سر گھما کر ایک پل اسے غور سے دیکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ہمیشہ دعا جو کرتی ہوں آپ کے لیے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو، لیکن جب اللہ میاں وعدہ کرے تو وہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ ارجمند گھبرا گئی۔ نور بانو کا رد عمل وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی
کہ اب آغا جی بھی اسے پاگل سمجھنے لگیں۔ یہ اللہ میاں والی بات دادی اماں کے سوا کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھوپھو کہتی تھی آغا جی کہ سچے دل کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے کی جائے۔ نہیں ارجی، یہ ہرگز ضروری نہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ جو دعا دنیا میں قبول نہ ہو اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے، اور دعا سے کہیں بڑھ کر ملتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے۔ ارجمند نے بات ٹالنے کے لیے کہا، ہاں دنیا کے فائدے تو وقتی طور پر بڑے لگتے ہیں، اصل فائدہ تو آخرت کا ہی فائدہ ہے۔ عبدالحق نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی سے وہ اتنی بھاری گفتگو کر رہا ہے، چنانچہ اس نے موضوع بدلا۔ ایک بات ہے، اب میں تمہیں پڑھاؤں گا تو تمہیں مجھے فیس بھی دینی ہوگی۔ ارجمند اداس ہو گئی۔ میں بھلا آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ مجھے تو کتابیں بھی آپ ہی دلا رہے ہیں۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ ایسی بات آئندہ کبھی نہ کہنا۔ میں جو کچھ بھی تمہیں دلاؤں گا وہ دراصل تمہاری پھوپھو دلا رہی ہوں گی۔ کیسے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہاری پھوپھو کا کتنا مقروض ہوں؟ تم جانتی ہو نا، تمہاری پھوپھو خوددار تھیں، وہ کسی کا احسان نہ لیتی تھیں کبھی۔ ارجمند کو پانی سے بھری وہ آنکھیں یاد آ گئیں۔ اتنی محنت اس لیے تو کرتی تھی وہ، کوٹھے پر سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، مگر وہ اپنی اور اس کی ضرورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں جانتی ہوں۔ تو سوچو کہ انہوں نے تمہیں میرے سپرد کیوں کیا؟ وہ کہتی تھی کہ آپ کے سوا یہاں ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ نادرہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، پھر بھی وہ یہاں بس اسے ہی اپنا سمجھتی تھی۔ یہ بات نہیں ہے ارجی، دیکھو نا، وہ عارف صاحب سے شادی کر رہی تھی نا۔ ارجمند نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تو آدمی جس سے شادی کرے وہ اس کے نزدیک سب سے معتبر ہوتا ہے۔ ارجمند نے کچھ نہیں کہا، وہ اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اور عارف صاحب جب نادرہ کو ملے تو میں تو اسے ملا بھی نہیں تھا۔ اب تم سوچو کہ نادرہ نے تمہیں عارف کے سپرد کیوں نہیں کیا، میرے سپرد کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ آپ میرے شہزادے ہیں۔ ارجمند نے دل میں کہا، لیکن یہ بات وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو آپ ہی مجھے بتائیں۔ بتا تو رہا ہوں، وہ خوددار تھی، عارف پر اس کا کوئی احسان نہیں تھا اور مجھ پر تھا۔ وہ تمہیں عارف کو سونپتی تو اس پر عارف کا احسان ہوتا، لیکن میری بات دوسری تھی اور ہے۔ میں تو جو کچھ بھی کروں گا وہ اس کے احسان کے جواب میں ہوگا، اور احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے آغا جی، میں سمجھ گئی۔ تو اب آئندہ ایسا نہیں کہنا۔ تمہارے لیے کچھ بھی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، اور وہ احسان نہیں، تمہاری پھپھو کے احسان کے صلے کی معمولی سی قسط ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اردو بازار پہنچ گئے۔ ارجمند تو صرف دیکھتی رہی۔ عبدالحق نے ہر چیز اپنی مرضی سے خریدی، کتابیں، کاپیاں، قلم، پینسل، شارپنر، ربڑ، اور ہر چیز دکان پر موجود اعلیٰ ترین چیز تھی۔ ارجمند بہت خوش تھی۔ عبدالحق نے تمام چیزیں پچھلی سیٹ پر رکھیں اور اس کے لیے اگلا دروازہ کھولا۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے اس نے ارجمند کو غور سے دیکھا۔ میں نے تم سے پوچھے بغیر تمہارے لیے ہر چیز پسند کی، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ مجھے تو اچھا لگا آغا جی، میری پسند آپ کی پسند سے اچھی تو نہیں ہو سکتی۔ ہو بھی سکتی ہے، اصل میں بات تو آدمی کی پسند کی ہے۔ آئندہ ایسا سوچیے گا بھی نہیں، جو کچھ بھی آپ کو پسند ہے وہ میرے نزدیک بہترین ہے۔ عبدالحق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حمیدہ اب مایوس ہونے لگی تھی۔ شہر کا کوئی مزار، کوئی بزرگ ایسا نہیں تھا جہاں وہ عبدالحق کے لیے بیٹا مانگنے نہ گئی ہو، لیکن بات کسی طرح بن ہی نہیں رہی تھی۔ مگر مایوسی کے باوجود اس کے دل کی امید ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سوچتی، اللہ کا کوئی کام بے سبب نہیں ہوتا۔ اس نے ٹھاکر پرتاپ سنگھ پر کرم فرمایا اور اسے بڑھاپے میں بیٹے سے نوازا، اور وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ ایسا بچہ تھا جس نے مشرک ماں کا دودھ قبول نہیں کیا۔ ننھے بچے کی جان پر بن گئی، مگر اس نے ضد نہیں چھوڑی، اور اللہ نے اسے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ٹھاکروں کی گڑھی میں وہی ایک مسلمان عورت تھی، اور اللہ کی قدرت کہ اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، یعنی اس کی چھاتیوں میں دودھ بھی تھا ننھے ٹھاکر کے لیے۔ یہ سب اللہ کا ہی تو انتظام تھا، اور اللہ نے اس بچے کو کیسا مبارک بنایا تھا۔ اس کی پوری زندگی حمیدہ کے سامنے تھی، وہ کیسے کیسے سوال کرتا تھا، کیسی جستجو تھی اس کے اندر۔ اور وہ خود تو مسلمان ہوا ہی، لیکن اس سے پہلے اس کا راجپوت باپ مسلمان ہو گیا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی۔ اللہ کسی پر فضل عظیم فرماتا ہے
تو اس کی نسلوں کے لیے صراط مستقیم آسان کر دیتا ہے۔ وہ فضل عظیم تو نسلوں تک جاتا ہے۔ بڑے ٹھاکر کو کسی انسان نے اسلام کی طرف راغب نہیں کیا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ اسے تو اللہ نے ہی راستہ دکھایا تھا، بس اسے اس کا اعلان کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس اعتبار سے عبدالحق اس نسل میں اللہ کے دین سے رجوع کرنے والا دوسرا شخص تھا۔ حمیدہ نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اتنا بڑا فضل فرمائے اور پھر اسے روک دے؟ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ عبدالحق اولاد سے محروم رہے گا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کا وہ فضل عبدالحق کی آنے والی نسلوں تک جائے گا۔ بس یہ یقین تھا جو اسے مکمل مایوسی سے بچائے ہوئے تھا، ورنہ ہر ناکامی کے بعد وہ یہی سوچتی تھی کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں، لیکن اللہ کے فضل کا خیال پھر سے امید جگا دیتا تھا۔ اس روز بھی وہ نسیمہ کے ساتھ کہیں گئی اور وہاں سے پڑھا ہوا پانی لے کر آئی، مگر اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب اس کے بعد وہ کسی در پر نہیں جائے گی، وہ اس پانی کو مہینوں چلائے گی۔ اللہ کو منظور ہوا تو نوربانوں کی گود ہری ہو جائے گی۔ وہ پانی کی خاصی بڑی بوتل تھی۔ اس نے سوچا، عبدالحق کے کمرے میں رکھی سراہی میں ہر روز وہ اس بوتل میں سے 2 گھونٹ پانی شامل کر دیا کرے گی۔ وہ واپس آئی تو ارجمند اس کے کمرے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے اسے سلام کیا۔ کہاں گئی تھی دادی اماں؟ اس نے پوچھا۔ ایک کام سے گئی تھی نکی، حمیدہ نے کہا اور پانی کی بوتل مسحری کے سرہانے پر رکھ دی۔ دادی اماں، آپ تو ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں جاتی ہیں۔ ہاں نکی، اپنی غرض کے لیے ماری ماری پھرتی ہوں۔ ارجمند نے تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتی دادی؟ تو بچی ہے ابھی، اس لیے، حمیدہ نے بے ساختہ کہا، پھر جلدی سے بولی، اور پھر تو اس وقت پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو محنت نہیں کرے گی تو تیرا داخلہ کیسے ہوگا؟ لیکن دادی، آپ کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس تو اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے۔ سب کچھ تو کسی کو بھی نہیں ملتا نکی، بادشاہوں کو بھی نہیں۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، وہ کیسی نایاب چیز ہوگی کہ دادی اس کے لیے ماری ماری پھرتی ہیں اور انہیں نہیں ملتی۔ اتنے بڑے بڑے بازار ہیں، سینکڑوں دکانیں ہیں، مگر وہ چیز نہیں ملتی۔ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ دادی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ چیز کس دکان پر ملے گی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ آغا جی سے کہنا دادی، وہ لا دیں گے آپ کو۔ آپ کو دکانوں کا کیا پتا؟ آغا جی کو سب کچھ معلوم ہے۔ حمیدہ اداس ہو گئی۔ عبدالحق بھی نہیں لا سکتا وہ چیز۔ لا سکتا ہوتا تو بات ہی کیا تھی؟ ارجمند کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اور ضرورت تو اصل میں وہ عبدالحق ہی کی ہے، اسی کے لیے تو پھرتی ہوں میں۔ آغا جی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور دادی اس کی تلاش میں پھرتی ہیں؟ ارجمند نے حیرت سے سوچا، اگر وہ آغا جی کو نہیں ملتی تو دادی کو کیسے ملے گی؟ اور ایسی کون سی چیز ہے؟ اب تجسس کے ساتھ وہ چیز ارجمند کے لیے اہم بھی ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تو اللہ سے دعا تو کر ہی سکتی ہے، اور جو چیز کہیں سے نہیں ملتی وہ اللہ چاہے تو کہیں سے بھی دے دے، مگر یہ تو پتا چلے کہ وہ چیز کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا دادی اماں، کیا چاہیے آغا جی کو جو انہیں نہیں مل رہا ہے؟ اس نے حمیدہ سے کہا۔ تو چھوٹی ہے نکی، تجھ سے کیا بات کروں؟ حمیدہ نے کہا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ یہ تو عبدالحق کو آغا جی کیوں کہتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ سوال ارجمند کے لیے خلاف توقع تھا۔ وہ گمسم ہو گئی۔ بس دادی اماں، یوں ہی۔ حمیدہ اب اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا؟ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اسے بھائی جان بھی کہہ سکتی ہے، چاچا، ماموں بھی کہہ سکتی ہے، پھر یہ آغا جی کیوں؟ بس دادی اماں، وہ مجھے آغا جی ہی لگتے ہیں، میرے دل کو یہی کہنا اچھا لگتا ہے۔ حمیدہ کو خیال آیا، ارجمند نے اسے بتایا تھا کہ اللہ میاں اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تجھ سے اللہ میاں نے تو نہیں کہا؟ اس نے پوچھا۔ ایک لمحے کو ارجمند نے سوچا کہ ہاں کہہ دے، لیکن پھر خیال آیا کہ جھوٹ اللہ میاں کو بہت ناپسند ہے۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اب دیکھے نا دادی اماں، نہ وہ میرے بھائی ہیں، نہ چچا، نہ ماموں، تو میرے دل نے کہا انہیں آغا جی کہا کروں، بس۔ حمیدہ کا دل خوش ہو گیا۔ بچی جھوٹ نہیں بولتی، اسی لیے تو اللہ میاں اس سے بات کرتے ہیں، ضرور کرتے ہوں گے۔ اس پر اس کے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، لیکن ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ مجھے بتائیں نا دادی، ایسا کیا ہے جو آغا جی کو کہیں نہیں مل رہا ہے؟ اولاد چاہیے تیرے آغا جی کو، بیٹا چاہیے، نسل بڑھانے والا پتر۔ حمیدہ کے منہ سے نکل گیا۔ ارجمند حیران رہ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ جیسے وہ اپنے بابا کی اولاد تھی، جیسے بابا اور پھپھو، دادا جان اور دادی جان کی اولاد تھے،
ویسے ہی آغا جی کو بھی ہاں ہونا تو چاہیے تھا، لیکن یہ دادی آغا جی کے لیے بیٹے کی تلاش میں کہاں ماری ماری پھرتی ہیں؟ بچے کوئی بازار میں دکانوں پر ملتے ہیں بھلا؟ اس نے یہ بات دادی اماں سے کہہ بھی دی۔ حمیدہ ہنسنے لگی۔ تو جھلی ہے نکی، میں دکانوں پر نہیں مزاروں پر جاتی ہوں، بزرگوں کے پاس جاتی ہوں۔ آپ کو اللہ میاں سے مانگنا چاہیے دادی اماں، وہ تو ہر وقت مانگتی رہتی ہوں، پر بزرگوں کے پاس اس لیے جاتی ہوں کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو اللہ ان کی سنے گا نا۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے دادی۔ یہ تو ٹھیک ہے، حمیدہ نے کہا۔ پھر اسے وہ خیال آ گیا جو ارجمند کے چونکانے سے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے سوچا، یہ بچی بن ماں باپ کی ہے، معصوم بھی ہے اور نیک اور سچی بھی، اور اللہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے، تو کیوں نہ اس سے کہے۔ سن نکی، اللہ میاں تجھ سے باتیں کرتے ہیں نا؟ جی دادی اماں، تو ان سے پوچھنا کہ اتنی دعا کرنے پر بھی عبدالحق کو پتر کیوں نہیں دیتے؟ پوچھے گی نا؟ جی دادی اماں، اور تو دعا بھی کرنا ان سے۔ ضرور کروں گی دادی، ارجمند نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اچھا، اب جا کر عبدالحق کے کمرے سے سراہی لا اور اس میں تازہ پانی بھر، پھر بھر کر پہلے میرے پاس لانا۔ ارجمند کی سمجھ میں بات تو نہیں آئی، مگر ایسے میں وہ بس عمل کرنے کی قائل تھی۔ سراہی میں پانی بھر کر وہ حمیدہ کے پاس لائی۔ حمیدہ نے سرہانے رکھی بوتل میں سے چند قطرے سراہی میں ڈال دیے۔ جا، اب یہ اس کے کمرے میں رکھ دے۔ یہ پانی کیسا ہے اماں؟ ارجمند نے بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک بزرگ نے دم کر کے دیا ہے، دعا کا پانی ہے، پر نکی نوربانو کو یہ پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے دادی اماں، ارجمند نے کہا اور سراہی لے کر کمرے سے نکل گئی۔ عبدالحق ارجمند کی بے پناہ ذہانت پر حیران تھا۔ کوئی بات دوسری بار سمجھانے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بغیر کسی پریشانی کے ارجمند کو اسکول میں داخلہ مل جائے گا۔ عربی کے معاملے میں وہ اور زیادہ حیران تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی عربی سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت پر مولوی صاحب حیران ہوتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ اس کی لگن تھی۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ارجمند کی لگن اس کی لگن سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی لگن دنیاوی تھی، جبکہ ارجمند قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھ رہی تھی۔ اس لیے اس پر اللہ کی رحمت اور زیادہ تھی۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ارجمند کا اصل راز اسے معلوم نہیں تھا۔ ارجمند جب پہلی بار اس سے پڑھنے کے لیے بیٹھی تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔ نہ وہ کچھ سن رہی تھی، نہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ بس وہ عبدالحق کو تکتی رہے، مگر پھر ابتدائی لمحوں میں ہی اس کے اندر تنبیہ ابھری۔ نگاہ نیچی رکھو۔ میں بے بس ہوں، اس نے کہا۔ بے بسی سے لڑو، اس سے جیتو، اسی میں بہتری ہے۔ دل نہیں مانتا۔ جو دل نہیں مانتا، پھر اس میں سیاہی کا پہلا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ان سے محبت کرتی ہوں تو انہیں دیکھوں گی بھی۔ دیکھو گی تو محبت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ بغیر حق کے کسی کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ محبت حقیر ہو جاتی ہے، حقیر ہوتے ہوتے مٹ جاتی ہے، پھر محبت نہیں رہتی، کچھ اور خراب چیز ہو جاتی ہے، اور آدمی اسے محبت ہی سمجھتا رہتا ہے۔ یہ تو محبت کو خراب کرنا ہوا۔ جب مجھے دیکھنے کا حق نہیں تو محبت کا حق کیسے مل گیا؟ وہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور انہیں دیکھنے کا حق نہیں دیا۔ ہاں، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو مشکل میں پھنس گئی۔ بری بات، جو اللہ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ شکایت تو شکر کو ضائع کر دیتی ہے۔ ابھی تمہیں معلوم نہیں کہ محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، مگر مجھے دیکھنے کا حق کب ملے گا؟ وقت آنے پر۔ اس سے پہلے کا وقت آزمائش ہے۔ جیسے اسکول میں داخلے کے لیے امتحان پاس کرنا ضروری ہے، ویسے ہی حق پانے کے لیے صبر کا امتحان بھی ہوگا۔ اور ارجمند نے سوچا، محبت تو اللہ نے ہی دل میں ڈالی ہے، اور واقعی یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو اس کوٹھے پر جہاں پھپھو ہمیشہ ناخوش رہیں، میرا وقت کیسے گزرتا؟ وہ تو برسوں کی قید تھی، ہر دن، ہر رات، پھر ہر دن اور ہر رات کی مسلسل قید۔ اسی کی وجہ سے تو میں وہاں بھی خوش رہی، اور اللہ میاں نے وعدہ پورا کیا، مجھے آغا جی تک پہنچا دیا۔ اس کا بھی ایک وقت ہی تھا، کتنے برس لگے اس میں، لیکن اللہ کے بھروسے پر گزر گئے، سو یہ حق بھی وقت پر ہی ملے گا، اور چاہے اس میں برسوں لگے، لیکن یہ برس بھی گزر ہی جائیں گے۔ اور اس کا دل سکون اور یقین سے بھر گیا۔ اس نے عہد کر لیا کہ آقا جی کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ اس کے بعد جیسے اس کی تمام حصیں سماعت میں مرتکز ہو گئیں،
وہ آغا جی کے سامنے ہوتی تو سر جھکائے ان کی بات دھیان سے سنتی رہتی اور سب کچھ جیسے دل میں اتر جاتا۔ یہ تھا اس کی ذہانت کا راز۔ اس نے اللہ کی رضا کو تسلیم کر کے خوش رہنے کا، بے سکونی سے نجات پانے کا راز پا لیا تھا، اور وہ بہت خوش تھی۔ اور عبدالحق بھی بہت خوش تھا۔ ابتدا میں وہ ڈر رہا تھا، اسے نادرہ نے بھی ڈرایا تھا، اور بعد میں عارف نے بھی، کہ یہ بچی جو بہت چھوٹی ہے اس سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے۔ اب کوئی کسی کو جواب میں محبت نہ دے سکتا ہو تو بھی کسی سے محبت کرنے کا حق تو نہیں چھین سکتا۔ مگر نوربانو کی تنگ دلی اور حسد سے وہ واقف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نوربانو سے اس بچی کو کوئی تکلیف پہنچے جو چھوٹی سی عمر میں ہر رشتے اور ہر سچی خوشی سے محروم ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ بہت خوفزدہ تھا۔ لیکن اب وہ سمجھ رہا تھا اللہ نے کرم فرمایا تھا اور ہر مشکل کی جگہ آسانی عطا فرما دی تھی۔ ارجمند کو دیکھ کر نوربانو کے دل میں اپنی چھوٹی بہن کی یاد تازہ ہو چکی تھی، اور وہ اس سے اپنی بہن جیسی محبت کرنے لگی تھی۔ اسے سیر کرانے کا خیال بھی نوربانو کو ہی آیا تھا، اور اسے پڑھانے کی فرمائش بھی نوربانو نے ہی کی تھی۔ اور اب ارجمند کا طرز عمل، اسے یاد آیا کہ جب وہ اپنی کار میں اسے گھر لا رہا تھا تو وہ رو رہی تھی، اور اسے چپ کرانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے آنسو روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس بچی نے کہا تھا مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ سٹ پٹا گیا تھا، اور اس نے بے ساختہ کہا تھا کہ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ اس پر ارجمند نے بس اتنا کہا تھا جی ٹھیک ہے، اور وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گی۔ اور اب یہ وہی بچی ہے کہ اس کی موجودگی میں نگاہ بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ ارجمند کے معاملے میں عبدالحق کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی کہ اس کے اور اس بچی کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے۔ نادرہ نے اسے ارجمند کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، ایسا بہت کچھ جو حیران کن تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ جیسے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے ویسے ہی ارجمند پر بھی ہے، بلکہ شاید ارجمند پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اس کی رہنمائی کی تھی، اسے گمراہی سے نکال کر اپنا سیدھا راستہ دکھایا تھا، اسے جستجو اور پھر منزل عطا کی تھی۔ لیکن ارجمند کا کہنا تھا کہ اللہ میاں اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے نادرہ کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ارجمند کی ذہنی صحت پر شبہ کر رہی ہو، مگر جس نے اللہ کی رحمت دیکھی بھی ہو اور اسے یاد بھی رہتی ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا تھا۔ اور عبدالحق ایسا ہی تھا۔ اس نے سوچا جب نادرہ کو اس کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا تو ارجمند کو کیسے ہو گیا، جو اسے جانتی بھی نہیں تھی، جس نے بس ایک بار اسے دیکھا تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ اس بچی کے دل پر القا فرماتے ہیں۔ اب بچی تو یہی سمجھے گی، یہی کہے گی کہ اللہ میاں اس کی آواز میں اسی سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ کم عمر بچی ہی تو ہے، اور بچی بھی ایسی جس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، معصیت اور خطا سے دور اور معصوم۔ اللہ ایسے ہی دلوں میں تو رہتا ہے۔ بہرحال عبدالحق بہت خوش تھا، اس کے تمام خدشے اور وسوسے دور ہو گئے تھے، اور اس کی کم محنت بہت اچھے نتائج لا رہی تھی۔ عربی پڑھانے کا فائدہ تو اسے بھی پہنچ رہا تھا، اس کی عربی تازہ ہو رہی تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ارجمند کی اور اس کی عربی کی استعداد برابر ہو جائے گی، تب وہ اسے عربی پڑھا نہیں سکے گا۔ ہاں وہ دونوں مل کر عربی پڑھ سکیں گے۔ ادھر اس کا مقابلے کا امتحان بھی اب سر پر آ چکا تھا۔ نوربانو کو ارجمند سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اسے دیکھے بغیر اس کی صبح ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیر سے اٹھتی تھی، ناشتے کے لیے نکلتی تو عبدالحق کی اسٹڈی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ وہاں رک جاتی۔ وہ ارجمند کے پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، وہ کچھ دیر دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہتی۔ اسے گلنار یاد آتی، وہ گلنار سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی گلنار کو محبت دی نہیں تھی۔ اس بات کا اسے پچھتاوا تھا۔ اب قدرت نے ارجمند کے روپ میں اسے وہ محبت لوٹانے کا موقع دیا تھا، اور وہ اس سے استفادہ کر رہی تھی۔ عبدالحق اور ارجمند دونوں ہی کا ارتکاز بلا کا تھا۔ وہ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی رہتی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، مگر وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں کا مرکز و محور ارجمند ہوتی تھی، عبدالحق نہیں۔ ان لمحوں میں اس کی نظروں سے جیسے محبت برستی۔ ارجمند کی ایک بات اسے بہت اچھی لگتی تھی، پڑھتے ہوئے اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، وہ نظر کبھی اٹھاتی ہی نہیں تھی، اور چہرے پر نظر آنے والے ارتکاز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عبدالحق کی ہر بات بہت غور سے سن رہی ہے، بلکہ ذہن نشین کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی پاکیزگی ہوتی کہ اس سے روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی تھی، پھر خاموشی سے چلی جاتی تھی، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس روز بھی وہ جانے ہی والی تھی کہ ایک دلچسپ بات نے اسے روک لیا۔ پڑھائی کے دوران شاید عبدالحق نے ارجمند سے کوئی ایسی بات پوچھی تھی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ ارجمند نہیں جانتی تھی، لیکن ارجمند نے اسے درست جواب دے دیا۔
عبدالحق کے چہرے پر حیرت ابھری۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہے ارجمند؟ پتہ نہیں کیسے آغا جی، بس مجھے معلوم ہے۔ ارجمند نے سر جھکائے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی نے تمہیں بتایا ہوگا۔ نہیں آغا جی، کسی نے نہیں بتایا۔ تو پھر کتاب میں پڑھا ہوگا۔ نہیں آغا جی۔ تو پھر کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اب عبدالحق کچھ جھنجھلا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے آغا جی، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ لفظوں کے برعکس ارجمند کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اچھا، تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ نہ یہ تم نے کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی نے تمہیں بتایا۔ یہ تو میں نہیں کر سکتی آغا جی۔ ارجمند کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تمہارا استاد ہوں اور تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ارجمند نے بڑی مشکل سے صرف ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آغا جی، تم یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ یہ میں نہیں کر سکتی آغا جی۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے نا، اس لیے۔ عبدالحق کے چہرے پر پھر حیرت ابھری، مگر وہ فوراً ہی مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی آغا جی۔ اور نوربانو خاموشی سے دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی۔ ناشتہ کرتے ہو وہ اس بارے میں سوچتی رہی۔ اسے بھی حیرت تھی، لیکن عبدالحق کی حیرت سے مختلف۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عبدالحق نے کیا پوچھا تھا اور ارجمند نے کیا جواب دیا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ارجمند نے وہ جواب کیوں نہیں دیا جس کی اسے یقین کی حد تک امید تھی۔ ارجمند کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بات اسے اللہ میاں نے بتائی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ شاید یہ اس کے سمجھانے کا اثر ہے۔ دوسری بات اسے اور اچھی لگی تھی کہ ارجمند نے عبدالحق کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور کیسے اس نے کہا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اتنی چھوٹی لڑکی اور اتنی بڑی بات، یہ غیر معمولی لڑکی ہے۔ اس نے سوچا، جھوٹ نہیں بولتی، مگر اس نے سوچا کہ اس پر وہ ارجمند سے بات کرے گی۔ ساپہر کو وہ دونوں لان میں بڑے جھولے پر بیٹھی تھی کہ نوربانو نے بات شروع کی۔ ارجی، تم نظر اٹھا کر بات نہیں کرتی، کیوں؟ کرتی تو ہوں آپی، ارجمند نے معصومیت سے کہا اور نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرا یہ خیال تھا، نوربانو بولی۔ ہاں، عبدالحق کے سامنے میں نے تمہیں کبھی نظر اٹھاتے نہیں دیکھا۔ وہ اور بات ہے آپی، اور صرف آغا جی سے ہی نہیں، میں تو غفور اور یعقوب سے بھی نظر نیچے کر کے ہی بات کرتی ہوں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا آپی۔ نوربانو کو اس پر پیار آ گیا۔ تم بہت اچھی ہو ارجی، لیکن آپ سے اچھی نہیں ہوں آپی، ارجمند نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ نوربانو اس کے لہجے کو سمجھ نہیں سکی، لیکن وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ کتنی اچھی تھی، یہ وہ خوب جانتی تھی۔ اب ارجمند ہر نماز کے بعد عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا کرتی تھی، اور وہ بھی بیٹے کی، اور ہر روز وہ تنہائی میں اللہ میاں سے پوچھتی کہ انہوں نے آغا جی کو اب تک اولاد کیوں نہیں دی، لیکن اسے جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اللہ میاں جواب نہیں دے رہے تھے۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جواب نہ ملے۔ اسے اپنے اندر کسی کمی کا احساس ستانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ میاں اس سے خفا ہو گئے ہیں۔ اسے بہت ڈر لگا۔ جب بھی وہ اس پر سوچتی، اندر باہر سے بری طرح کانپنے لگتی۔ اس نے اللہ میاں کو خفا کر دیا، اب وہ کیا کرے؟ انہیں کیسے منائے؟ اسے کسی کو منانا آتا ہی نہیں تھا، نہ کبھی کوئی اس سے روٹھا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کسی کو منانے کی ضرورت پڑی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خلش بن گئی۔ جب بھی اسے فرصت ہوتی، وہ بڑی امید سے اللہ سے وہی سوال کرتی کہ شاید اس بار اسے جواب مل جائے گا، اور جواب نہ ملتا تو وہ خوفزدہ اور اداس ہو جاتی۔ وہ سوچتی، اللہ میاں تو ہر چیز کے مالک ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز سے خود بے نیاز ہیں، انہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر انہیں کیسے منایا جا سکتا ہے، کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ انسان روٹھ جائے تو اسے کیسے منایا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ طلب ہوتی ہے ان کو، پھر پسند ناپسند بھی ہوتی ہے ان کی، تو انہیں خوش کر کے منایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اسے خیال آیا کہ پسند ناپسند تو اللہ کی بھی ہے۔ بندوں کا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، جھوٹ نہ بولنا، برے کام نہ کرنا، اللہ کی بات ماننا۔ اس نے سوچا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل پڑھے گی۔ وہ ہر روز عشاء کے بعد 2 زائد نفل پڑھنے لگی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے،
لیکن بات نہیں بنی۔ اس نے نفل 4 کر دیے، بات پھر بھی نہیں بنی۔ اب اسے تشویش ہونے لگی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے یوں ہی اسے خیال آیا کہ ممکن ہے وہ غلط سمجھ رہی ہو اور اللہ میاں اس سے خفا ہی نہیں ہو۔ اللہ میاں، آپ اب بھی میرے دل میں رہتے ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ جواب ہاں میں ملا تو وہ خوش ہو گئی۔ تو پھر میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ کون سی بات کا؟ یہی کہ آپ آغا جی کو اولاد کیوں نہیں دیتے؟ اس کا تم سے کوئی تعلق جو نہیں ہے۔ ارجمند اداس ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے، اس بات کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے سوچا، مگر پھر میں دعا کیوں کرتی ہوں ان کے لیے؟ یہ تو دادی اماں نے کہا ہے نا، اس لیے۔ اور دادی اماں منع کر دیں تو؟ وہ دیر تک اس پر سوچتی رہی، خود کو ٹٹولتی رہی۔ اسے جواب ملا تو حیرانی بھی ہوئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اب دادی اماں بھی اسے منع کر دیں تب بھی وہ یہ دعا کرتی رہے گی، اس لیے کہ اس میں آغا جی کی خوشی ہے۔ پھر ایک دن حمیدہ نے اس سے پوچھ ہی لیا، نکی تو عبدالحق کے لیے بیٹے کی دعا کرتی ہے نا؟ بھول تو نہیں گئی؟ کیسے بھول سکتی ہوں دادی، ہر روز دعا کرتی ہوں۔ اور تو نے اللہ میاں سے پوچھا تھا؟ جی دادی اماں، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس بات سے میرا تعلق نہیں ہے۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ کہا انہوں نے؟ جی دادی اماں، لیکن میں دعا تو پھر بھی کرتی رہوں گی۔ تو بہت اچھی ہے نکی، پر ایک بات کہوں، تو ہر روز ان سے یہ بات پوچھا کر، کبھی نہ کبھی تو وہ جواب دیں گے ہی۔ لیکن دادی اماں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نکی، اگر کسی غلطی یا گناہ کی سزا ہے تو توبہ کرنے سے بات بن سکتی ہے۔ ارجمند کو یہ نیا نکتہ معلوم ہوا۔ سچ دادی اماں؟ ہاں نکی، توبہ سچی ہو تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کیسے کرتے ہیں دادی اماں؟ گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے کیے پر معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے دادی اماں، میں روز پوچھتی رہوں گی۔ ارجمند کے لیے زندگی معمولات میں ڈھل گئی تھی۔ کوٹھے پر تو وہ ایک ایک دن گنتی تھی، حالانکہ وہاں پر دن ایک سا ہوتا تھا، جبکہ یہاں تنوع تھا، سب سے بڑھ کر آزادی کا احساس۔ باغیچہ تو گھر میں ہی موجود تھا، جہاں جا کر آسمان کی بے قراری کا احساس ہوتا تھا، لیکن باہر بہت بڑی دنیا تھی، اور اب اسے احساس ہوتا تھا کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے، وہ اس کے لیے بھی ہے۔ کوٹھے پر تو اس کی پوری دنیا بس ایک کمرہ تھا، تو یہاں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دن پھسلتے جاتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آغا جی کے امتحان بھی ہو گئے، نتیجہ بھی نکل آیا۔ بی اے کی طرح انہوں نے اس امتحان میں بھی پہلی پوزیشن لی تھی۔ اس روز آغا جی بہت خوش تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دادی اماں کو سنائی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اب اماں، ہمیں مٹھائی لے کر چچا جان کے ہاں چلنا چاہیے، انہوں نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ ارجمند کو مسعود صاحب اور ان کے گھر کے سب لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مسعود صاحب ارجمند سے بہت لاڈ کرتے تھے، وہ انہیں تایا کہا کرتی تھی۔ شاہانہ باجی سے تو اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی، حالانکہ عمر میں وہ اس سے 4-5 سال بڑی تھی۔ وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو ہی رہے تھے کہ مسعود صاحب خود ہی پوری فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ مٹھائی بھی لائے تھے۔ مٹھائی حمیدہ کی گود میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، مبارک ہو آپ کو، آپ کا بیٹا اول آیا ہے۔ شکریہ پتر، اس کی کامیابی میں تمہارا بھی بڑا ہاتھ ہے، حمیدہ نے کہا۔ ارے نہیں اماں، آپ کا بیٹا لائق بھی ہے اور محنتی بھی، مگر آپ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، عبدالحق نے شکایتی لہجے میں کہا۔ ہمیں آپ کے گھر آنا تھا مٹھائی لے کر، اب ہم نکلنے ہی والے تھے کہ آپ خود آ گئے۔ مسعود صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے ناراض ہو گئے ہوں۔ تمہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگا تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جم جم آؤ، سر آنکھوں پر، حمیدہ جلدی سے بولی۔ پر پتر، عبدالحق بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ چھوٹا ہے تو میں بڑا ہوا نا، اور مٹھائی تو مٹھائی ہے، وہ بھی خوشی کی، میں لے آیا تو کیا حرج ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ بلکہ سچ پوچھیں تو یہ میرا فرض ہے۔ عبدالحق کو سرکاری نوکری کی ضرورت نہیں تھی، اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، میری بات مان کر۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ پر احسان کیسا؟ میں اگر ملک و قوم کے کسی کام آ سکوں تو انکار کروں گا کیا؟ اچھا اب باتیں چھوڑو، پہلے منہ میٹھا کر لو۔ مسعود صاحب نے اپنے ہاتھ سے پہلے حمیدہ کو اور پھر عبدالحق کو مٹھائی کھلائی۔ خوش رہو پتر، حمیدہ نے انہیں دعا دی۔ میں تو سچ مچ بہت خوش ہوں اماں، مسعود صاحب بولے۔ یہ بتاؤ اب کیا ہوگا؟ حمیدہ نے پوچھا۔ اب کچھ دن بعد شہزادے کی پوسٹنگ ہو جائے گی،
مسعود صاحب نے عبدالحق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو مسکرا رہا تھا۔ اور اس کے بعد میری طرح کام شروع؟ پھر یہ ہر روز کام پر جایا کرے گا؟ حمیدہ کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ہاں اماں، پھر یہ آزاد نہیں رہے گا، مسعود صاحب نے کہا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تبادلہ ہو جائے تو کسی دوسرے شہر میں جا کر رہنا پڑے۔ اس پر حمیدہ بری طرح چونکی، جبکہ نوربانو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ تو غلط ہوگا، کیا سامان سر پر اٹھائے پھریں گے ہم؟ حمیدہ نے کہا۔ اب یہ تو نوکری ہے اماں، چاہے نام افسری کا ہو، مسعود صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، اور آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اب میری نکی کا اسکول میں داخلہ ہوگا، حمیدہ نے ارجمند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا اس کے ساتھ یہاں سے وہاں پھرتے رہیں گے؟ تعلیم کیسے مکمل ہوگی اس کی؟ ہر بار نیا اسکول؟ تو اماں آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ مارے مارے پھرنے کی؟ آپ کا گھر تو موجود ہے نا، آپ شہزادی کے ساتھ یہیں رہیں اور اسے پھرنے دیں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب ہیں نا، اس کے بغیر کیا اچھا لگے گا؟ خیر، حمیدہ نے سرد آہ بھری۔ کیوں اماں، تمہیں گاؤں چھوڑ کر دہلی بھی تو جاتا تھا، تب تو ایسا نہیں کہا تم نے، عبدالحق نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ تب کی بات اور تھی، اور ابھی کچھ عرصے پہلے جو میں لاہور آیا تھا تمہیں چھوڑ کر، کہا نا تب کی بات اور تھی، اور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہم لوگ وقت سے پہلے ہنگامہ کر رہے ہیں، مسعود صاحب نے مداخلت کی۔ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں، میں تو اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، بعد میں جو ہو سو ہو۔ لیکن حمیدہ کا ملال کم ہونے والا نہیں تھا۔ میں تو شروع ہی سے اس نوکری کے خلاف تھی۔ مسعود صاحب منہ سے نکلنے والی بات پر پچھتانے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے مثبت پہلو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب اماں، اسکول میں داخلہ آسانی سے نہیں ہوتا، اب یہ شہزادہ افسر بن جائے گا تو شہزادی کا داخلہ یہی کرائے گا نا، فائدے بھی تو ہے نا نوکری کے اماں۔ ارجمند کو مسعود صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ آغا جی کو شہزادہ اور اسے شہزادی کہتے تھے۔ ارے داخلہ تو تم بھی کرا دیتے نا، حمیدہ کے لہجے میں اب بھی ملال تھا۔ اور بھی فائدے ہیں اماں، گاؤں کے 10 کام کرا دے گا آپ کا بیٹا۔ مسعود صاحب بھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ اور گاؤں کیسا؟ اب تو حق نگر اچھا خاصا شہر بن گیا ہے۔ ہاں، میرے پتر کے خلوص کی برکت ہے، حمیدہ سب کچھ بھول کر فخریہ لہجے میں بولی۔ ریت میں سے نکالی ہے اس نے وہ بستی، سچا تھا، سو اللہ نے ہاتھ تھام لیا اس کا۔ مسعود صاحب نے سکون کا سانس لیا کہ حمیدہ کا دھیان کچھ بٹا۔ انہوں نے حمیدہ کے پیچھے کھڑی ارجمند سے کہا، ارے وہاں کہاں چھپی ہوئی ہے شہزادی، ادھر آ، تجھے مٹھائی کھلاؤں۔ ارجمند ان کے پاس چلی آئی، وہ مٹھائی اسے بہت اچھی لگی، آغا جی کی کامیابی کی جو تھی۔ کسی بھی فرد کی زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلی اس کے پورے گھر پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ابتدا میں وہ سبھی کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا ناقابل تلافی کوئی فرق پڑ گیا ہے، مگر یہ زندگی کا نظام ہے اور آدمی کی فطرت کے غیر محسوس طور پر وہ خود بخود اس سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے۔ زندگی اس تبدیلی کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتی ہے۔ عبدالحق نے ملازمت جوائن کر لی تھی، اس کی پوسٹنگ مسعود صاحب کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ ابتدا میں وہ حیران تھا، وقت کی پابندی تو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، بس ایسا لگتا تھا جیسے کالج کا زمانہ، یونیورسٹی کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ لیکن اس سے آگے وہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس سے پہلے وہ آزاد تھا، لیکن اب اس پر ذمہ داریاں تھیں۔ کچھ لوگ اسے جواب دے تھے اور وہ بھی کچھ لوگوں کو جواب دے تھا۔ اسے احساس تھا کہ اگر اسے مسعود صاحب کی ماتحتی کی نعمت حاصل نہ ہوتی تو یہ تبدیلی اس سے بھی بڑی لگتی، بلکہ اس صورت میں اس سے مطابقت آسان نہ ہوتی، جبکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی مطابقت کا عمل آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال اسے عارف کی بات یاد تھی کہ مسعود صاحب اس کے استاد ہیں۔ پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیسے استاد ہیں، بلکہ اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ عارف کس پائے کا افسر ہوگا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ عارف مسعود صاحب سے ملے بغیر کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلی بار انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ ہی مسعود صاحب سے ملے گا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ پرانا ہونہار شاگرد اپنے استاد اور محسن کا سامنا کرنے سے کیوں کترا رہا تھا۔ مسعود صاحب بہت اصول پرست افسر تھے اور وہ بہت سخت استاد تھے، یہ بات پہلے ہی دن ثابت ہو گئی۔ اس نے جو اسٹیلنگ رپورٹ دی، اس کے جواب میں مسعود صاحب نے اسے بلوا لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے لہک کر کہا، السلام علیکم چاچا جان۔ جواب میں مسعود صاحب نے بے حد خشک لہجے میں کہا، تو آپ ہیں مسٹر عبدالحق، تشریف رکھیے پلیز۔ عبدالحق کے لیے تو وہ لمحہ شوق کا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے مسعود صاحب کے چہرے کو دیکھا، مگر وہاں اجنبیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔
सिविल सर्विस में खुशामदीद मिस्टर अब्दुल हक, मसूद साहब ने कहा। आप यहाँ सेक्शन ऑफिसर की हैसियत से आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरे स्पेशल असिस्टेंट की हैसियत से काम करें। मैं जिस हद तक आपकी रहनुमाई कर सका जरूर करूँगा, ताकि आप इस मुल्क के लिए एक कीमती असासा बन सकें। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नो सर, अब्दुल हक ने जल्दी से कहा। ये तो मेरे लिए सादत होगी सर। गुड, तो पहली बात आपने समझ ली होगी, ऑफिस में डिसिप्लिन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अपनी सीट पर बैठे हुए अफसर का रिश्ता और ताल्लुक सिर्फ अपने काम से होता है। कौम का मुफाद ज़ाती ताल्लुकात और रिश्तों से बालातर होता है। अब्दुल हक के दिल में एक मौज सी उठी। वो मसूद साहब को बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज पहली बार उनकी बुलंदी उसकी समझ में आई थी। जी सर, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। गुड, तो बराबर वाला कमरा आपका है। आपको अपनी मेज पर कुछ फाइलें रखी मिलेंगी, आप जाकर उनका जायजा लें। सरसरी तौर पर मैं आधे घंटे के बाद इंटरकॉम पर आपसे रब्ता करूंगा। राइट सर, थैंक यू सर, अब्दुल हक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसका कमरा निस्बतन छोटा था। बैरूनी हिस्से में एक स्टूल पर बावर्दी चपड़ासी और एक मेज पर टाइपिस्ट बैठा था। उसे देखकर दोनों उठ खड़े हुए और उसे सलाम किया। वो जवाब देता हुआ अंदरूनी कमरे में चला गया। कमरे में एक खासी बड़ी मेज थी, एक बड़ी कुर्सी और सामने मुलाकातियों के लिए 3 आम कुर्सियां। उसकी कुर्सी के अकब में दीवार पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का एक पोर्ट्रेट आवेजा था। पहलू की एक दीवार के साथ 2 फाइलिंग कैबिनेट थे। वो घूमकर कुर्सी की तरफ गया और कुर्सी पर बैठकर मेज का जायजा लिया। सामने ही चंद फाइलें रखी थी। उनके आगे एक कलमदान था, उसमें 2 कलम रखे थे। कलमदान के किनारों पर मौजूद 2 छोटे प्याली नुमा गढ़ों में रोशनाई मौजूद थी। मेज पर दाहिनी जानिब एक घंटी रखी थी। अब्दुल हक ने महसूस किया कि वो नर्वस हो रहा है। क्या वो इस मकाम, इस मनसब का अहल है? इसका सच्चा जवाब फिलहाल नहीं था, लेकिन क्या वो आगे इसका अहल साबित हो सकेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता था। उसे पहले इन फाइलों का सरसरी जायजा लेना था। उसने फाइलों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खुला और बाहर के कमरे में बैठे हुए दोनों अफराद कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों उसके सामने आ खड़े हुए। सर, मैं आपका असिस्टेंट LDC जुल्फिकार, टाइपिस्ट ने कहा। तशरीफ रखिए, अब्दुल हक ने बेहद नर्म लहजे में कहा। जुल्फिकार के चेहरे पर बेयकीनी और घबराहट नजर आई। चंद लम्हे वो हिचकिचाता रहा, फिर बैठ गया। अब्दुल हक ने बावर्दी चपरासी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं सर, आपका PA शमरेज खान। आप भी बैठिए। लेकिन चपरासी में इतनी जुर्रत नहीं थी। मैं ठीक हूँ सर, उसने जिस्म का बोझ एक टांग से दूसरी टांग पर मुंतकिल करते हुए कहा। अच्छा, मैं तो समझा था कि आपका फर्ज मेरा हुक्म मानना है। अब्दुल हक के लहजे में मसनूई हैरत थी। शमरेज खान के चेहरे पर जलजले का सा तासुर उभरा। सॉरी सर, उसने घबरा कर कहा और जल्दी से बैठ गया। अब्दुल हक खुद भी मखमसे में था। उसके उस्ताद मसूद अहमद साहब ने उसे पहला सबक डिसिप्लिन का सिखाया था। अब वो सोच रहा था कि क्या उसने पहले ही लम्हे में अपने दफ्तर में खराब डिसिप्लिन की बुनियाद डाल दी है। लेकिन वो क्या करता, ये खुश अखलाकी उसका मिजाज था, उसकी फितरत थी। अगले ही लम्हे वो मुतमईन हो गया। अपने मिजाज के खिलाफ जाए बगैर उसे डिसिप्लिन कायम रखना था। ये तवाजुन कायम करना मुश्किल सही, नामुमकिन नहीं। देखो भाई, हमारे ओहदे अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है। अपनी अपनी हैसियत में हमको मुल्क व कौम की, आवाम की खिदमत करनी है। लेकिन इज्जत तो हम तीनों की ही है ना। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ये बात अच्छी तरह समझ लें। हमें इज्जत काम से मिलेगी, ओहदे या खुशामद से नहीं। जी सर, हम समझ गए, जुल्फिकार ने कहा। हम इज्जत अफजाई पर आपके शुक्रगुजार हैं। बस अब आप जाएं, मुझे कुछ काम देखना है। वो दोनों उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर शमरेज खान जाते जाते पलटा। मैं ये पूछने आया था सर कि आप चाय पियेंगे? फिलहाल तो जरूरत नहीं। कोई भी काम हो सर तो मुझे बुलाने के लिए घंटी बजा दें। शमरेज खान ने घंटी की तरफ इशारा किया। ठीक है शमरेज खान। उनके जाने के बाद अब्दुल हक ने फाइलें अपनी तरफ सरकाईं और ऊपर वाली फाइल का जायजा लिया। चंद ही लम्हों में उसे अंदाजा हो गया कि वो कहाँ बैठा है, कितना अहम मकाम है ये इकनॉमिक प्लानिंग डिवीजन का दफ्तर था। यहाँ इस नौज़ायदा मुस्लिम मुल्क के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मंसूबे सोचे जाते थे और फिर उन्हें काबिल अमल बनाने के बारे में गौर किया जाता था। ये मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करने वाला थिंक टैंक था और मसूद साहब उसके सरबराह थे, डायरेक्टर जनरल। मसूद साहब की अजमत उस पर और आया हो गई। वो मुल्क और कौम से मोहब्बत के मामले में कितने सच्चे और मुखलिस थे। उन्होंने उसे कायल किया, इस रास्ते पर लाए और कहा कि यह उसका उन पर एहसान है। हालांकि एहसान तो उनका था कि उन्होंने इस बेकार को कारआमद बनाया था। 5 फाइलों का जायजा लेते लेते वो ख्वाब देखने लगा। ये बहुत बड़ा एजाज था
کہ وہ اس مشین کا ایک پرزہ تھا، معمولی سا صحیح، جو اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ انٹر کام کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ جی سر۔ وہ فائلیں دیکھ لیں تم نے؟ دوسری طرف سے مسعود صاحب نے پوچھا۔ جی سر۔ تمہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیحی بنیاد پر کام کرنے کے لیے منتخب کرنا ہے۔ یہ تو سبھی اہم ہے جناب، مگر سب پر بیک وقت تو کام نہیں کیا جا سکتا۔ ارتکاز کی بہت اہمیت ہے۔ تو ٹھیک ہے سر، میں ویج کمیشن ایوارڈ کو ترجیح دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی فائل کو بہت باریک بینی سے اسٹڈی کرو، پھر ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اور ہاں، انٹر کام پر 1 دبا کر تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ کسی مدد یا مشورے کی ضرورت ہو تو ہچکچانا نہیں۔ تھینک یو سر۔ اس نے ریسیور رکھا اور فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے میں فائل کا سسٹم اس کی سمجھ میں آ گیا۔ دائیں جانب مجوزہ دستاویزات تھیں اور بائیں جانب ان کے متعلق ہونے والی نوٹنگ اور ڈرافٹنگ۔ اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ ہر بات تحریری طور پر سامنے آ جاتی تھی، زبانی کچھ بھی نہیں تھا۔ 1 بجے انٹر کام کا بزر پھر چیخا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ یس سر، 1 بجے سے 2 بجے تک یہاں لنچ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے مسعود صاحب نے اسے مطلع کیا۔ اس نے حیرت سے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 1 بج چکا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور اس نے تو چائے بھی نہیں پی۔ ہیلو، مسعود صاحب نے اسے پکارا۔ یس سر، میرے کمرے میں آ جاؤ، یہ کہہ کر مسعود صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بیرونی کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عبدالحق چند لمحے ہچکچایا، پھر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ بھائی، اب تکلف کیسا؟ اندر سے مسعود صاحب نے بے تکلفانہ لہجے میں پکارا۔ وہ حیرت زدہ سا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ مسعود صاحب ٹفن کھول رہے تھے۔ میز پر پانی کی ایک بڑی بوتل اور 2 گلاس خالی رکھے تھے۔ وہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یس سر۔ پاگل ہو گئے ہو میاں، بیٹھ جاؤ سکون سے، مسعود صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اور تم نے مجھے چچا جان کیوں نہیں کہا؟ وہ ایک ہی دن میں ایک ہی مقام پر عبدالحق کے لیے دوسرا شوق تھا۔ وہ سر، ڈسپلن۔ ارے میاں، یہ لنچ بریک ہے، یہ ہمارا اپنا وقت ہے۔ اس وقت نہ میں افسر ہوں اور نہ تم میرے ماتحت۔ اس وقت تو میں اپنے چپڑاسی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر لیتا ہوں۔ جی سر، میرا مطلب ہے چچا جان۔ عبدالحق بری طرح گڑبڑا گیا۔ مسعود صاحب نے ٹفن کھول کر سامنے رکھے۔ ایک میں سالن تھا، دوسرے میں کباب اور تیسرے اور چوتھے میں پراٹھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر عبدالحق کو دیکھا جو اب بھی کھڑا تھا۔ ارے میاں، تم تو ابھی تک کھڑے ہو، بیٹھو نا۔ عبدالحق بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک سنبھلا نہیں تھا۔ کنفیوز ہو؟ چند روز میں عادی ہو جاؤ گے۔ ایک اچھے افسر کے لیے وقت اور مقام کا شعور بہت ضروری ہے۔ جو وقت اپنا ہے اس میں میں مسعود احمد ہوں، جو وقت سرکار کا ہے اس میں ڈائریکٹر جنرل ہوں۔ اس میں مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کس ماتحت سے کیا کام لینا ہے اور کس طرح لینا ہے، اور جنہیں میں جواب دہ ہوں ان کا سامنا کس انداز میں کرنا ہے۔ یہی ایک اچھے افسر کی خوبی ہے۔ عبدالحق کا ذہن جیسے روشن ہو گیا۔ آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دیا چچا جان، لیکن یہ سب کچھ اختیار کرنے میں مجھے چند روز لگیں گے۔ پہلی بار تو میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ آدمی کو ایک ہی دن میں کئی کردار ادا کرنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات تم پہلے سے جانتے ہو، ہر شخص جانتا ہے۔ نہیں چچا جان، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ معلوم تھا بیٹے، اور تم اس پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن پابند نہیں تھے، اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا، مسعود صاحب نے کہا۔ دیکھو نا، تم اماں سے جس طرح بات کرتے ہو نور بانو سے ویسے نہیں کرتے، اور جیسے نور بانو سے کرتے ہو ویسے شہزادی سے نہیں کرتے۔ ارجمند کے حوالے پر عبدالحق کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وجہ البتہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس وقت غور کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر مسعود صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور جیسے تم شہزادی سے بات کرتے ہو ویسے اپنی ملازمہ نسیمہ سے نہیں کرتے۔ نہیں چچا جان، میں تو نسیمہ سے بھی بڑی شفقت اور عزت سے بات کرتا ہوں۔ تو تم نے مان لیا نا کہ اپنے کئی رول سے تم آگاہ تھے، مسعود صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اب کھانا شروع کرو۔ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ سرکاری وقت شروع ہوگا تو میں تم سے ہاتھ کا لقمہ بھی رکھوا لوں گا۔ عبدالحق کو بھی ہنسی آ گئی۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ تم نے کہا کہ تم نسیمہ سے بھی بہت اچھی طرح بات کرتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں، البتہ توازن اور اعتدال ضروری ہے۔ وہ قائم نہیں رکھو گے تو خود بھی نقصان میں رہو گے اور دوسرے بھی۔ لیکن چچا جان، ملازم بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتے؟ لیکن بیٹے، یہ مناسبت اور درجات اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں ڈی جی اس لیے ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تمہیں اللہ نے مجھ سے زیادہ دولت عطا فرمائی، لیکن تم میرے ماتحت ہو، اس لیے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ کچھ چیزیں ہم زندگی میں بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، اس لیے ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ سول سروس ہمیں وہی سب کچھ ڈسپلن کے ساتھ کرنا سکھاتی ہے
मैं अपने चपरासी से नरमी और शफकत से पेश आता हूँ, लेकिन उसे बेतकल्लुफ नहीं करता। करूँगा तो किसी दिन वो कह देगा कि सर, इस वक्त तो मेरा काम का मूड नहीं है। इसमें उसका भी नुकसान होगा, मेरा भी और सरकार का भी। आपने तो एक ही दिन में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। नहीं, मैंने तो तुम्हें बस बुनियादी बातों से मुतारिफ कराया है, बाकी तो वक्त खुद ही तुम्हें सिखा देगा। हाँ, ये जो तारुफ मैं करा रहा हूँ, इसकी वजह से तुम्हें सीखने में निस्बतन आसानी होगी। जी, मैं समझ रहा हूँ। खाने से फारिग होकर मसूद साहब ने टिफिन बॉक्स को बंद किया और उठे। अब वुजू कर ले नमाज के लिए। नमाज कहाँ पढ़ेंगे? यहीं दफ्तर में, वो रखी है मेरी जाय नमाज। मसूद साहब ने फाइलिंग कैबिनेट के टॉप की तरफ इशारा किया। अब्दुल हक को अफसोस होने लगा कि उसे यह ख्याल क्यों नहीं आया। तुम्हारे लिए मैं आज ही नई जाय नमाज लाया हूँ, वही रखी है, ले लो। अपने दफ्तर में नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे स्टाफ के लिए तबलीग भी होगी, ऑफिस में भी खैर बरकत होगी। अब्दुल हक उठ खड़ा हुआ। इतने अरसे में उसे कभी ये पता नहीं चल सका था कि मसूद साहब नमाजी हैं। यहाँ छुट्टी 5 बजे होती है। मौसम गर्मा में मैं असर पढ़कर घर जाता हूँ, सर्दियों में घर जाकर पढ़ लेता हूँ। लेकिन चचा जान, जमात मस्जिद यहाँ से खासी दूर है, आने जाने में ही 1 घंटा लग जाए और सरकारी वक्त में मुस्तार लेना नहीं चाहता। अब्दुल हक ने अपनी जायनमाज उठाई और अपने कमरे की तरफ चला गया। वो दिन ही शायद ऐसा था। इससे पहले उसने एक ऐसा दिन गुजारा था दिल्ली में, जब मजजूब ने कबूल इस्लाम के बाद उसे एक दिन में बहुत कुछ सिखाया था। उसके बाद ये दिन था कि जिसमें उसने इतना कुछ सीख लिया था, और दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। शाम को याकूब हस्ब हिदायत उसे लेने के लिए आया, लेकिन मसूद साहब के कहने पर अब्दुल हक ने उसे वापस भेज दिया। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, उन्होंने कहा। जब वो निकले तो उनका रुख घर की तरफ नहीं था। कहाँ का इरादा है चचा जान? अब्दुल हक ने पूछा। कुछ देर लॉरेंस गार्डन में गुजारेंगे। अब्दुल हक समझ गया कि वो उससे बात करना चाहते हैं। ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा रहा। वो दोनों बाग में चले गए। बैठने के लिए मसूद साहब ने करीब तरीन बेंच का इंतखाब किया। इससे अब्दुल हक के अंदाजे की तायद होती थी। मकसद चहलकदमी नहीं, उसे कुछ समझाना था। और मसूद साहब ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू कर दी। देखो बेटे, ये सिविल सर्विस ईमानदार और मुखलिस लोगों के लिए कांटों का बिस्तर है और बदउनवान लोगों के लिए फूलों की सेज। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए तुम्हें समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जी चचा जान, जो कुछ मैंने सीखा और समझा वो तुम्हें मुंतकिल करना चाहता हूँ। जी, मेरे पास तुम्हारे जितनी दौलत तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मुलाजमत की ज़रूरत नहीं थी, मसूद साहब ने कहा। अब्बा जान इस पर मुझसे बहुत खफा हुए थे। उस वक्त ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान बनने के आसार कम अज कम वाज़े हरगिज नहीं थे, लेकिन अल्लाह मेरी रहनुमाई कर रहा था। मुझे यकीन था कि पाकिस्तान बनेगा, और मैं जानता था कि इस नए मुल्क को, जिसमें अफरा तफरी और बदनज़मी होगी, एक मुनज़्ज़म इंतज़ामिया की अशद ज़रूरत होगी, जो तजुर्बाकार, ईमानदार, मुखलिस अफसरों पर मुश्तमिल हो। ये सोचकर हम चंद दोस्त इस तरफ आए। हालांकि मुसलमान मुलाजमत को बुरा समझते थे, बल्कि वो तो अंग्रेजी तालीम के भी खिलाफ थे। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि कुदरत की रहनुमाई कभी गलत नहीं होती। मैंने अंग्रेजों को बहुत करीब से देखा और समझा है। वो अपने मुल्क को और तरह से चलाते हैं और अपनी नौ आबादी को और तरह। हमारे यहाँ उन्होंने दानिस्ता करप्शन को फरोग दिया, यहाँ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अफसर शाही बना डाला। कुछ तो उनकी जरूरत थी कि वो हजारों अफसरों के जरिए करोड़ों की आबादी पर हुकूमत करना चाहते थे। ये शॉर्टकट था उनके लिए। मगर मुझे शक है कि उनका दूसरा मकसद भी था। उन्हें यकीन था कि जल्द या बदेर दीगर नौ आबादियों की तरह उन्हें ये मुल्क भी छोड़ना होगा। वो यहाँ फसाद छोड़ना चाहते थे। यहाँ एक बनाई फसाद तो पहले से थी, वो ये कि यहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान और सिख भी। नफाक की सूरत पहले ही से मौजूद थी। दूसरा फसाद उन्होंने इस कमजोर और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में छोड़ा, जिसके नजदीक इस सरजमीन पर 2 कानून मुरवज थे, एक आकाओं के लिए, दूसरा मुलाजिमों के लिए। और उन्हें अंग्रेजों ने ओहदों की ताकत से फायदा उठाना भी सिखा दिया। नजरानों की रिश्वत, खुशामद, मौका परस्ती, मक्कारी और सियासी जोड़ तोड़। मैं इंग्लिस्तान में रहकर देख चुका हूँ, वहाँ ये सब नहीं था जो यहाँ है, और ये उन्होंने दानिस्ता किया। खैर, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। मुझे तुमको कुछ समझाना था। तुम साहिबे सरवत आदमी हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए इब्तिदाई से इसका इजहार जरूरी है। मैं समझा नहीं चाचा जान। देखो, मैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अहले खाना भी सादगी पसंद हैं। गाड़ी रखना हमारी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने खरीदी और ड्राइवर भी रखा, सिर्फ इसलिए कि कभी खानदानी इज्जत पर हर्फ ना आए, जवाज के साथ करप्शन का इल्जाम ना लगे मुझ पर। मैं अब भी नहीं समझा। मसूद साहब ने गहरी सांस ली। यहाँ जो लोग मुआशी तौर पर कमजोर होते हैं
وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے سول سروس کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں عہدہ اور اختیارات ملتے ہیں، پھر انہیں کیش کرایا جاتا ہے، غلط اور ناجائز کام کیے جاتے ہیں، درست اور جائز کاموں میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، دو وجوہات کے تحت: ایک اپنے سے بڑے افسروں کو خوش کرنے اور ان کی خوشامد کے لیے، دوسرے عام لوگوں سے مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے۔ انہیں ملک و قوم کی بہتری سے کوئی غرض نہیں، صرف چند برس کی ملازمت میں وہ معاشی طور پر مجھ جیسے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں، گاڑیاں، بنگلے، دولت کی ریل پیل۔ تو یہ بہتی گنگا ہے جس میں جسے موقع ملتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے ہی نہیں، نہانے کے لیے چلا آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بدنامی بڑھتی جا رہی ہے، میں تمہیں یہاں لایا ہوں خلوص اور دردمندی کے ساتھ، تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ 10 سال بعد کوئی منہ کھول کر کہے کہ عبدالحق صاحب نے سول سروس میں جتنا مال بنایا ہے کسی نے نہیں بنایا، اس لیے کہ پوری دنیا اس پر یقین کر لے گی۔ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پڑتا ہے۔ آدمی اپنے خلوص، اپنی سچائی اور خدمت کے لیے جذبے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو پھر ابتدا ہی سے اپنی ثروت کا اظہار کرو، یہ تاثر اچھی طرح لوگوں پر قائم کر دو کہ تم کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تم یہاں سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ بہت کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ بات تو معقول ہے، لیکن یہ میں کیسے کروں؟ وہی بتانے کے لیے تو یہاں لایا ہوں۔ مسعود صاحب مسکرائے، ایک اور کار خریدو، اس میں دفتر آیا کرو، وہ یہاں کھڑی رہے دن بھر، اور وہ شاندار اور مہنگی کار ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں موقع ملے زمین جائیداد خریدو، سال میں ایک بار یہاں اثاثوں کا فارم بھرا جاتا ہے، تمہارا نام بھرا جائے تو ایسا ہو کہ اس کے ساتھ جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیل کئی صفحات پر مشتمل ہو، تاکہ سرکاری ریکارڈ پر تمہاری اصل حیثیت آ جائے۔ کوئی تمہاری چیز کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے۔ میں یہ سننا پسند نہیں کروں گا، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو میں خود سے بھی شرمسار رہوں گا۔ عبدالحق کو ان پر بہت پیار آیا، اس نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، میں تو اسے اپنا سمجھتا بھی نہیں۔ نہ سمجھو، پوری دنیا کو بانٹتے رہو، کہلائے گا تو تمہارا ہی۔ مسعود صاحب نے خفگی سے کہا، اگر تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے فضل کو حرام کا مال کہا تو اللہ تم سے خوش ہوگا۔ بات ایسی تھی کہ عبدالحق اندر سے لرز کر رہ گیا، وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے کہا، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا۔ بس تو ٹھیک ہے۔ مسعود صاحب نے اطمینان کی سانس لی، اور ہاں میری بات یاد رکھنا، زمین ایسی چیز ہے جس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے، باقی ہر چیز کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ سو جہاں موقع ملے زمین لو، دکان لو اور مکان خرید لیا کرو۔ لیکن آپ نے تو وہ بنگلہ مجھے دلوا دیا جو آپ خود لے سکتے تھے، بلکہ اس کی قیمت تو آپ نے ہی ادا کی تھی۔ وہ اور بات تھی بیٹے، لیکن تمہیں بتا دوں کہ زرعی زمین کافی ہے میرے پاس، کچھ آبائی ہے اور کچھ میری خریدی ہوئی۔ اب میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور پوچھو۔ جب میں پہلی بار کیمپ میں آپ سے ملا تو آپ 3 پیروں والی کرسی پر بیٹھے تھے اور وزٹرز چیئرز کی جگہ خالی کھوکھے تھے، اور آپ کے دفتر کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا۔ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور لہجے میں تپاک۔ مسکراہٹ تو اب بھی ہے میرے ہونٹوں پر، دیکھ لو۔ مسعود صاحب مسکرائے۔ آج وہی تاثر لیے میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو صورتحال مختلف تھی۔ جیسا دیس ویسا بھیس۔ وہ پھر مسکرائے۔ وہاں کیمپ میں خود اصرار کر کے گیا تھا، وہاں میں ڈی جی نہیں تھا، لوٹ پٹ کر زخم کھا کر آنے والوں کا میزبان تھا، ان کی خدمت، ان کے مسائل کے حل کے لیے وہاں بیٹھا تھا، افسر نہیں خدمت گار۔ کیمپ کا ڈسپلن اور تھا، دفتر کا اور ہے، میں جانتا ہوں کہ کہاں مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے میں آج صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈی جی ہی نہیں، تمہارا استاد بھی تھا، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا سر، اور سیکھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ عبدالحق نے انہیں سیلیوٹ کیا۔ تو اب چلیں؟ جی سر، اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔